اجتماعی قربانی 2022 اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہمارے ذریعے قربانی کروائے۔ آپ کی قربانی ہوگی اور گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ حصہ لینے کے لیے اس نمبر پر کال کریں۔ یہ سبق بلا دیے گئے، بس ایک ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس لیے دین جو ہے وہ بے وطن ہو گیا، غریب۔ حدیث شریف میں دین کو غریب کہا۔ ہمارے اردو میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، اردو کا غریب۔ عربی کا غریب وہ ہے جس کا ٹھکانہ نہ ہو، وطن نہ ہو، ٹھہرنے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ کہ دین غریب ہو گیا، آخر زمانے میں دین غریب ہو جائے گا۔ تو غریب مطلب یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو جگہ نہیں دیں گے، دین کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے۔ دین کی جگہ ہے زندگیوں میں، دین کی جگہ ہے دنیا کے اسباب میں، دین کی جگہ ہے حالات میں۔ اللہ نے اس کی جگہ بنائی ہے، لیکن وہ جگہ اس کی ختم ہو گئی، اس پر قبضہ ہو گیا دنیا کا۔ جب یہ بات ہو جائے گی تو دین ایک رواج بن کے رہ جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں، زندگیوں پر کوئی اثر نہیں، ایک رواج یا ایک عادت۔ عادت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو آدمی بغیر نیت کے کرے، وہ عادت۔ عادت پڑی ہوئی ہے، کر لیتے، جناب پڑھ لیتے ہیں، اور نیت کچھ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی یا آخرت بنانے کی کوئی نیت کا دھیان نہیں ہوتا، ایسے ہی۔ تو یہ ہو گیا ہے، ورنہ دین کی جگہ تھی ہر جگہ۔ کہاں سے شروع ہوا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو، شروع ہو گیا، شروع ہو گیا، اس کو وجود ملا دنیا میں تو کہ اس کے کان میں اذان کہو۔ دنیا میں آتے ہی اس کو اللہ کی بڑائی سناؤ۔ نبی سے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، ربک فکبر۔ سب سے پہلی آواز اس کے کان میں کون سی پڑے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، سب سے پہلی آواز۔ نبی کو بھی کہا، نبوت دے کر کے اپنے رب کی بڑائی بیان کرو لوگوں کے سامنے کہ اللہ بڑے ہیں اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب فقیر ہیں، سب فقیر ہیں، سب قدرت کے نیچے ہیں۔ یہ نبی سمجھاتے تھے کہ سب چیزیں قدرت کے نیچے ہے، قدرت یہ سب کے اوپر ہے۔ فَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اللہ غالب ہے، اپنے کام پر جو چاہیں گے کریں گے۔ یہی بات، یہی مضمون پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اللہ اکبر۔ کون بڑا ہے؟ یہ اللہ بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہیں۔ زمین میں آسمان میں اللہ کی بڑائی ہے، زمین آسمان میں اللہ معبود ہے۔ اللہ اکبر پہلی آواز۔ اس بچے کو کوئی شعور نہیں ہے، کچھ خبر نہیں ہے کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ وہ تو آج تو دنیا میں آیا ہے، اسے کیا خبر ہے؟ تب بھی مجھے کچھ خبر نہیں ہے، خبر پڑتی نہیں ہے کہ تب بھی کہو، طریقہ ہے، اس پر عمل کرو۔ یہ آواز اندر اثر کرے گی۔ شعور ہونا ضروری نہیں ہے،
اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور سر میں زبردست چوٹ آئی، خون کی الٹی ہوئی، ہوتا ہے نہیں، اور ڈاکٹر پاس لے گئے، اس کو ہوش نہیں ہے، تب بھی ڈاکٹر دوا دے گا اندر، دے گا نہیں دے گا؟ کیوں کہ دوا جا کر اپنا کام کرے گی. یہ طبیعت ہے، دوا جا کر کے اپنا کام کرے گی، پھر ہوش بھی آئے گا، زندگی باقی ہے. تو ایسے ہی یہ کہ اس کو ہوش نہیں ہے لیکن یہ بات اندر پہنچاؤ، یہ بات اپنا اثر کرے گی، کیونکہ اذان میں اثر ہے. اذان میں کیا اثر ہے؟ اذان میں کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیثوں میں اس سے رہا نہیں جاتا. ہاں، بد حواس ہو کر بھاگتا ہے، حدیثوں میں. پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے یا نماز کھڑی ہوتی ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے نماز میں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو بھول گیا تھا وہ نماز میں یاد آ جائے گا. حدیثوں میں ہے. کوئی چیز دیکھی تھی اسے متاثر ہوا تھا تو وہ بھی نماز میں آ جائے گی. ہاں، اذان کا اثر ہے یہ شیطانی اثر دور ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. اذان کا اثر ہے کہ اس کے کانوں میں اذان دو، یہ اپنا اثر کرے گی. جیسے مریض پر اثر کرتی ہے دوا، ہوش نہ ہو جب بھی. دوسری بات یہ ہے اذان کی وجہ کہ اس کے اندر جو روح آئی ہے اس نے اللہ کے پروردگار ہونے کا اقرار کیا ہے. تمام روحوں نے، آدم علیہ السلام کے اولاد تمام روحوں نے یہ اقرار کیا ہے کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. اللہ نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. یہ سب اقرار کر کے یہاں ہیں، اس لیے بھی اس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. تو میں نے کہا دین کی جگہ کی بات کر رہا تھا کہ دین کی جگہ کہاں کہاں ہے، تو اس کی جگہ شروع ہو گئی. پھر بڑا ہو بولنا سیکھے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، دینی تعلیم دو وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. اولاد اللہ کی امانت ہے. یہ دین کہتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ کی نعمت بھی ہے اور لوگ اولاد چاہتے ہیں، نہیں ہوتی ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے کو اولاد نہیں ہے. تو نعمت ہونے کی وجہ سے اس کی چاہت رہتی ہے. یہ نعمت ہے، مال بھی اولاد بھی. تو جس طرح یہ مال اور اولاد نعمتیں ہیں، ایسے یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. دین امانت، وہ امانت ہی کی بات کرے گا کہ تمہاری ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ امانت ہے اللہ کی. تو میں نے کہا دین بڑی امانت ہے اور اس کی بڑی جگہ ہے، لیکن لوگوں نے اس کی جگہ ختم کر دی. اس کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے بھی تو بہت تھوڑا. کہ شادی میں دین نہیں ہے. شادی ہوئی مثال کے طور پر، شادیاں کریں گے، کیسی کریں گے کہ اپنی ترتیب سے کریں گے. تو شادی میں سے دین نکل گیا، اس کی جگہ نہیں ہے. کاروبار میں سے نکل گیا،
یہاں تک کہ زندگی میں سے نکل گیا تو یہ غریب ہو گیا، بے وطن ہو گیا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کو نکال دیا گیا۔